بڑا چھوٹا سا ٹائم ہے مظہر، ویری کوئک آنسر. یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے شروع کہا کہ ون سائیڈڈ ہی یہ سارا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے. میری کسی بڑے امپورٹنٹ بندے نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں نے کہا جی انسٹیبلٹی ہے، کیسے ٹھیک ہوگا، یہ معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلٹی کو چھوڑیں، اگر مینیجیبل انسٹیبلٹی بھی رہتی ہے تو وی آر اوکے اور یہ ملک چل جائے گا. مینیجیبل انسٹیبلٹی کا ورڈ یوز کیا. ابھی آپ نے ریاکشن دیکھا، آپ نے کہا کہ جب ان کی آفر بھی آئی خان صاحب کی الفاظ کا چناؤ چھوڑ دیں، ساتھ ہی ہم نے دیکھا پریس کانفرنس آئی فیڈرل منسٹرز کی، انہوں نے اڑا کے رکھا. پھر ہم نے بل ٹیبل ہوتا دیکھا، آج دل آ بھی گیا ہے. سو کلیئرلی سپریم کورٹ کو پارلیمان کے ذریعے ٹیک آن کیا جا رہا ہے. عمران خان کو ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ وہ اپنا گورنمنٹ کے منسٹرز کے تھرو رن ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو وہاں سے تو مجھے پریشر یا سپیڈ بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایسے ہی چلے گا اور کیا چل پائے گا؟ کیا مینیجیبل انسٹیبلٹی ہو سکے گی؟ مالک اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف یا عمران خان بہت زیادہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ان کو ظاہر ہے ابھی ریزرو سیٹس کے حوالے سے کچھ اور مقدمات کے حوالے سے ریلیف ملا ہے، تو وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے یہاں بھی جیسے مخصوص نشستوں پہ پارلیمنٹ کا جو رویہ ہے اس کے خلاف وہ انہیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا. باقی مقدمات میں بھی انہیں امید ہے سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا. تو وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ بینڈ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے. دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہو ود دی اسٹیبلشمنٹ. وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے، گورنمنٹ ایک تو بہت ایگریسولی جا رہی ہے اگینسٹ پی ٹی آئی، یعنی پارلیمنٹ کے اندر ایون وہ سپریم کورٹ سے ٹکر لینے تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے ہی چلے گا؟ اس وقت سچویشن تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بریک تھرو نظر نہیں آ رہا مجھے. شیخ افضل، دو سوال ویری کوئکلی. ایک تو یہ بتائیں کہ اگر صلح ہو گئی یا کم از کم تلخیاں کم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی، تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بری خبر نہیں ہوگی، بیکاز ابھی تک تو وہ ان کی لڑائی کا ہی فائدہ مل رہا ہے نا آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب نے اگر انیشیٹو لیا ہے تو اس کی اپنی وزڈم اس میں قائم فرما ہوں گی. ذاتی میری رائے یہ ہے کہ شاید مصالحت کا پیغام اس وقت دیا جانا چاہیے تھا جب ہم روڈوں پہ ہوتے، جب ہم بارگیننگ پوزیشن، پاور ٹاکس ٹو پاور ٹاکس. اور یہ جنگ ہے مورچوں میں نہیں لڑی جا سکتی ہے کہ ہم ادھر بیٹھیں کل کے اسٹیبلشمنٹ نون ایک پیج پہ ہو کے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم مورچے سے باہر نکلیں؟ بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان بھی تب باہر آئے گا اور مینڈیٹ کی ریکوری بھی ہوگی جب لاکھوں کے عوام نکلیں گے. یہ اس طریقے سے وہ تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا آپ کو. یہ بات یاد رکھیں، 9 مئی کے بعد یہ بات یہی صحافی حضرات مجھے کہا کرتے تھے، لیکن پھر لوگ نکلے. مظہر عباس صاحب نے ایک بات کی، لیکن ایک بات میں یہ عرض کر دوں، لوگ اس وقت نکلے لاکھوں کی تعداد میں. صرف خان کے فیصلے کی دیر ہے اور لیڈرشپ نے نکلنا ہے. یاد رکھیں پاکستان لیڈرشپ ٹھنڈی ہے آپ کی اس وقت جو ہے. دیکھیے کشمیر میں لوگ کس طرح نکلے، پاک درکار ہے. یہ مجھے مظہر کی ایک بات اس وقت کی اٹکی ہوئی ہے شروع میں، جب مظہر نے کہا کہ یار یہ تو کبھی بھی پارٹی سٹرکچر اس طرح نہیں بنا، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد پارٹی سٹرکچر ٹوٹا، پہلے تھا. وہ واقعی نہیں تھا. آپ کی اب بیٹھے ہوئے تو مجھے وہ اور بات یاد آ گئی، میں وہ بھی ذرا پوچھ لیں. آپ کی بھی گروپنگ کھل کے سامنے آ گئی تھی. آپ، شندانہ گلزار صاحبہ، شاید اپنا شہریار آفریدی، جنید خان، یہ سارے ایک طرف تھے، عمر ایوب، اپنا شبلی فراز، یہ سارے دوسری طرف تھے. پھر خان صاحب نے کہا میں دونوں گروپوں کو بلاؤں گا، تو وہ بالکل آفیشیل بھی ہو گیا. یہ پھڈا تھا کس بات کا؟ کیا آپ ہاکس تھے، وہ ڈوز تھیں، وہ امن پیار کی باتیں کرتے تھے، آپ لڑائی مار کٹائی کرتے تھے؟ یہ پھڈا تھا کیا؟ دیکھیں میں عرض کر دوں اور پوری ایمانداری سے، ہمارا کبھی خان کے مینڈیٹ سے ہٹ کے کوئی کسی چیز پہ کبھی اختلاف رہا ہی نہیں ہے. ہمارا ذاتی کوئی ایشو ہو سکتا ہے، جس طرح شبلی صاحب کی آپ نے بات کی نا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ شاید وہ بھی شارٹ ٹیمپرڈ ہے اور میں بھی شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، تو یہی وجہ بنی ہوئی ہے.
میں آپ کے گروپ کے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ جی ہمارا جھگڑا یہ بھی تھا، شبلی صاحب چیئرمین بننا چاہ رہے تھے اس لیے ہم نے بالکل نہیں اگر روکا۔ چیئرمین بننے کی ان کی خواہش ہے تو پی ٹی آئی کے ہر ممبر کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ خواہش نہ رکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اختلافات فرد ٹو فرد تھے، اس طرح نہیں تھے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی یہ اسٹریٹجی سے میں انکار کرتا ہوں یا میں پارٹی کو اس ڈائریکشن پہ لے جانا، ڈائریکشن سارے وہی ہیں جو خان دے رہے ہیں۔ انڈیویجول جھگڑے ہوتے ہیں نا، پھر گروپ کیوں بنا؟ آپ کا گروپ اور دوسرا گروپ کیوں بنے؟ نہیں کوئی گروپ نہیں بنا۔ گروپ بنا، خان صاحب نے خود کہا میں دونوں گروپوں کو بلا کے دیکھیے ملاقات کروں گا۔ آپ دیکھیے، میں شاندانہ یا شہریار ہے یا جنید خان ہے یا اور جو بھی دوست ہیں، ہم پارٹی کے اندر میں ان کا وکیل رہا ہوں، ہماری اچھی اٹھک بیٹھک ہے، ہمارے درمیان بھائیوں جیسا تعلق ہے، تو اور شاندانہ میں اپنی بہن کی طرح عزیز ہے۔ یہ ہماری جو یہ قربت دیکھ لیں یا آپ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نشست برخاست جو ہوتی تھی، اس کو لوگوں نے گروپ کی شکل دی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شاندانہ کا اپنا ایشو ہو سکتا ہے، شہریار کا اپنا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ہمارا کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر غلط فیصلوں پہ ہم آواز ضرور اٹھاتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اور اس پہ اختلافات رہے ہیں۔ ریزرو سیٹس کی نامینیشنز پہ بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں، اور بڑے سیریس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ایک تو یہ لگا رہے ہیں کہ جی بڑے تعلقات والوں کو مل رہی ہیں، میرٹ پہ نہیں نام نہیں گئے، اور شاید وہاں پہ تو سیریس الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ ایک سیٹ کا سینٹ کا تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی 40-50 کروڑ کی بھی گیم ہوئی ہے۔ ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ کیا کوئی سیٹیں بکی ہیں، کوئی نامینیشنز بکی ہیں؟ سچ بولیے گا۔ نہیں، جھوٹ تو بولنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں وکیل ہوں، شہادت کی کسوٹی پہ چیزوں کو جو ہیں میں جانچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس حد تک تو میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ابھی جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی، اس پہ شدید اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ فیصل آباد کے ایم این ایز جو ہیں وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ فیصل آباد کو ریپرزنٹیشن دی جائے۔ وہاں سے ہم نے 9 سیٹیں جیتی ہیں فیصل آباد سٹی سے، لیکن ایک بھی ایم این اے نہیں دی گئی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا، ایک محترمہ ہیں جس نے خان کے خلاف ڈیمیجز کا کیس کیا، جس نے خان کے خلاف میڈیا ٹاکس کی، پریس کانفرنسز کی، ان کو بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ تو جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو لازماً بحیثیت پارٹی کے ایک ایم این اے کے یا بحیثیت پارٹی کے ایک وفادار کے یہ استحقاق ہے کہ ان پہ لوگ آواز اٹھائیں۔ میں شاید یہاں تک یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، دیکھیں سب کو تو راضی نہیں کیا جا سکتا، وہ لوگ بھی ایگریوڈ ہیں جن کو سیٹیں نہیں ملی ہیں، لیکن جہاں تک یہ ساری میرٹ پہ ہوئی ہے، 6 لوگوں کی میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ پی میں جو سیٹیں ریکمینڈ ہوئی ہیں، اور اس میں میں کریڈٹ علی امین خان کو دوں گا کہ اس نے پارٹی کے شہداء کی یا پارٹی کے جو لوگ زخمی ہوئے وہ میرٹ مجھے نظر آ رہا ہے۔ 6 پہ صرف نہیں، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ 6 جو ہیں یہ حقدار ہیں، باقی میں اتنا زیادہ خواتین کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن اس پروسیس سے میں کبھی انوالو رہا ہی نہیں ہوں، تو مجھے علم نہیں ہے۔ البتہ یہاں تک درست ہے کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے اس میں شاید فل میرٹ نہیں رکھا گیا۔